علی محمد وآل محمد۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صبر اور حلم کی بات ہے، ایک واقعہ بیان کریں تاکہ مومنین کہ جن کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ آج سے ہی نیت کریں کہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر چلیں۔ کہ امام کی نصیحت یہ ہے کہ جس کو پریشان دیکھو مانگنے سے پہلے اس کی مشکل کو حل کرو۔ یعنی اگر اللہ نے دیا ہے تو کوشش کریں، کسی کو جاب دلا سکتے ہیں، کسی کو پیسہ دے سکتے ہیں، کسی کے پرابلم کو سولو کر سکتے ہیں، کسی کو رکھ سکتے ہیں 2 دن 4 دن 6 دن، کسی کو ڈرائیونگ سکھا سکتے ہیں، کسی کو کام کرا سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں کریں۔ امام حسن علیہ السلام ایک دفعہ طواف میں مصروف تھے، ایک شخص نے آ کے کہا کہ مجھے کچھ پیسہ چاہیے، تو امام نے کہا کہ میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے۔ اب یاد رکھیے پتہ نہیں کون سا زمانہ ہو، کیونکہ امام کئی دفعہ اپنا مال تقسیم کر چکے تھے، بعض جگہ بیان ہوا پورا، بعض جگہ بیان ہوا کہ اپنا آدھا مال کئی دفعہ انہوں نے تقسیم کیا ہے، اور بعض دفعہ وہ دے دیتے تھے، نہیں ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کریں کہ اس آدمی کا جس کا میں مقروض ہوں، اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ وہ مجھے پھر پکڑ لے گا، قید کر لے گا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی لارڈ آرڈر تو نہیں تھے، تو امام نے اس کا کہا آؤ چلیں۔ کہاں چلیں؟ تو مسجد الحرام سے نکلنے لگے، طواف فرما رہے ہیں اور اعتکاف میں ہیں۔ تو کہا چلو، تو اس نے کہا یا ابن رسول اللہ آپ کا تو اعتکاف ہے، یعنی مراد یہ کہ آپ باہر کیسے جائیں گے؟ کہا کہ مجھے میرے والد نے اور ان سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی مومن کی مدد کرو گے تو یہ 9000 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ راتیں وہ کہ جس میں تمام رات عبادت اور مناجات کی ہو، دن وہ کہ جس کے ہر دن میں روزہ رکھا ہو۔ تو جب امام کی مجلس میں آئیں تو ان چیزوں کی جانب بھی توجہ رہے کہ قرب امام حسن جہاں مجلس سے اور ماتم سے اور زیارت سے حاصل ہو سکتا ہے، وہاں اس سے بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ کسی مومن کا کام انجام دیں اور کہیں یا امام حسن یہ آپ کی مجلس سے میں نے سنا تھا، آپ سے قریب ہونے کے لیے کر رہا ہوں میں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ ایک وقت آیا کہ معاویہ نے زہر دلوایا اور کئی لوگوں کو اس کام کے لیے تیار کیا، جن میں سے ایک عورت تیار ہو گئی اور وہ تھی امام حسن کی زوجہ جعدہ بنت اشس۔ بڑی تیزی سے ذکر کریں، پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جعدہ بنت اشس یعنی جعدہ جو بیٹی ہے اشعث کی۔ اشعث کون ہے؟ اشعث بن قیس کندی، اور یہ جعدہ بیٹی ہے ام فروہ کی۔ ام فروہ کون؟ جناب ابو بکر کی بہن۔ یعنی یہ جعدہ جو ہے یا جعدہ دونوں طریقے سے، یہ جعدہ بنت اشعث جو ہے یہ سگی پھوپھی زاد بہن ہے جناب عائشہ کی، اور اس کے 2 بھائی ہیں، ایک محمد بن اشعث اور ایک قیس بن اشعث۔ یہ دونوں کو دونوں امام حسین کے مقابلے میں تھے کربلا میں۔ محمد بن اشعث وہ ہے کہ جس نے جناب حضرت مسلم کو قتل کیا، وہ فوج لے کے آیا، اور یہی محمد بن اشعث وہ ہے کہ جو سر امام حسین کو تحفے کے طور پر، خوشی کی خبر کے طور پر یزید کے پاس لے گیا تھا۔ تو جعدہ بنت اشعث نے امام حسن کو زہر دیا۔ اب ایک وقت آیا کہ امام حسن کا جسم متغیر ہوا، اور امام نے فرمایا مجھے پہلے بھی کئی دفعہ زہر دیا ہے، لیکن اس دفعہ جو زہر دیا ہے وہ بڑا شدید زہر ہے، اجرکم علی اللہ۔ محلہ بنی ہاشم میں اشرف الانبیاء پر مصائب پہ رویا گیا، ان کو زہر دیا گیا، پھر جناب سیدہ پر، پھر مولا امیر المؤمنین پر، اور اب امام حسن کے دنیا سے جانے سے پہلے ان پہ رویا جا رہا ہے۔ اور یہ جملہ بڑا آسان لگتا ہے جب کہا جائے بنی ہاشم، تو یاد رکھیں کہ بنی ہاشم میں رونے والوں میں جو سب سے زیادہ صدائیں تھیں وہ حضرت ام کلثوم کی اور حضرت ام زینب کی تھیں۔ اجرکم علی اللہ۔
اور ازواج رسول اللہ میں حضرت ام سلمہ کے گریے تھے اور جناب ام البنین کے گریے تھے. اجرکم علی اللہ. وہ جناب زینب کے جو اپنے بھائیوں کو دیکھتی رہتی تھیں. ایک وقت آیا کہ جب امام حسن پہ انتہائی نقاہت طاری تھی اور تشت میں ان کے جسم کے ٹکڑے یا آنتوں کے ٹکڑے کہ جسے محاورتاً جگر کے ٹکڑے بھی کہہ دیا جاتا ہے وہ تھے. امام میں ہلنے کی بھی طاقت نہیں تھی. لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ جناب زینب آ رہی ہیں تو امام نے جتنا جلدی اور طاقت سے حرکت کر سکتے تھے کی اور اس کو چھپانے کی کوشش کی. اب آیا خود ہی پورا چھپا دیا یا یہ کہ پہلے کوشش کی تو بعد میں کسی اور نے مدد کر کے چھپا دیا. لیکن امام کا ہم و غم یہ تھا کہیں میرے اس جگر کے ٹکڑوں پر زینب کی نگاہ نہ پڑ جائے. اب جناب زینب آئیں. وہ جناب زینب کے جن کے لیے روایتوں میں نقل ہوا کہ کام میں بھی مصروف ہوتی تھیں. اگر امام حسن امام حسین قریب ہوتے تھے تو وہ ان کو دیکھتی رہتی تھیں. اور یہ محبت وہ محبت تھی کہ جو ایک بہن کی بھائی سے محبت نہیں ہے بلکہ ایک ایسی بہن کی محبت ہے کہ جس کے بھائی امام ہیں. اب ممکن ہے کوئی کہے کہ جیسے کہ حضرت معصومہ اور حضرت امام رضا کی. کہا جائے گا نہیں، اس سے بھی زیادہ. کیونکہ نہ حضرت معصومہ جناب سیدہ کے شکم مبارک میں ان کی خلقت ہوئی نہ امام رضا کی. یہ محبت ہے رسول کی نواسیوں کی، رسول کے نواسوں سے کہ جو امام ہیں اور جوانان جنت کے جو سیدہ شباب اہل جنت ہیں. اور یہ محبت ہے جناب سیدہ کی بیٹی کی اپنے بھائی سے. اجرکم علی اللہ. اب ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ، جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور کون کون سی بہنیں ہوں گی تو اگر زبان حال کے طور پہ بیان کیا جائے تو فاطمہ بنت علی، رقیہ بنت علی، ختیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، یہ ساری بہنیں آتی جاتی ہوں گی. اجرکم علی اللہ. امام حسن ان سب سے چھپانا چاہتے ہوں گے. لیکن یا امام حسن میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، آپ اپنی بہن سے اپنے جگر کے ٹکڑے چھپانا چاہ رہے ہیں لیکن کربلا کے میدان میں قاسم کے ٹکڑے ان کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے. کربلا کے میدان میں قاسم کے ٹکڑے ان کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے. آپ کے باقی بچوں کی اسیری نگاہوں کے سامنے ہوگی. اجرکم علی اللہ. ایک وقت آیا کہ امام حسین گریہ فرما رہے ہیں. کون سے امام حسین؟ کہ جن پر حضرت آدم نے اور پھر تمام انبیاء نے اور ملائکہ نے گریہ فرمایا، جنہوں نے انس نے گریہ فرمایا، جن پہ تا قیامت گریہ ہوتا رہے گا، وہ حسین گریہ فرما رہے ہیں امام حسین پہ. اب جو امام حسن نے امام حسین کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا، اہل بیت کی مظلومیت کا جو ایک پہلو ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے جو ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی مظلومیت کے جلوے نظر آتے ہیں. رسول اللہ دنیا سے جا رہے ہیں، جناب سیدہ کی مظلومیت کے جلوے نظر آ رہے ہیں. مولا امیر المومنین دنیا سے جا رہے ہیں تو جناب زینب کی اسیری کے جلوے نظر آ رہے ہیں. امام حسن دنیا سے جا رہے ہیں تو امام حسین اور جناب زینب کی مظلومیت کے جلوے نظر آ رہے ہیں. امام حسین سے جناب امام حسن نے فرمایا کہ کیوں گریہ کر رہے ہو؟ تو کہا کہ آپ کے ان مصائب کو دیکھ کے. تو امام حسن نے فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. اے حسین، جیسی مظلومیت کا دن تم پہ ہوگا ایسی مظلومیت کا دن تو کسی پہ بھی نہ ہوگا. اور اس کے بعد اپنی بہنوں کی اسیری کو بیان کیا. اس کے بعد تمام اصحاب اور انصار کے قتل اور ان کی شہادتوں کو بیان کیا. تصور کریں کہ امام حسن دنیا سے جانے والے ہیں لیکن مصائب نگاہوں کے سامنے ہیں. ایک وقت آیا کہ امام حسن
کی آنکھیں بند ہونے لگیں. یا امام حسین، آپ نے اپنے بھائی کو چند قطرے پانی پلائے، ان کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا. لیکن جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہوں گے. دل یہ کہتا ہے کہ جب چند قطرے امام حسین امام حسن کو پانی پلاتے ہوں گے تو ان کے دل میں آتا ہوگا کہ اے حسین، تم مجھے چند قطرے پانی پلا رہے ہو، لیکن کل تمہیں کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا. بس مصائب ختم ہو گئے. ایک وقت آیا ہوگا کہ جب امام حسن کے جسم کے سر کو امام حسن کے سر کو امام حسین نے اپنی آغوش میں لیا ہوگا تو امام حسن پہ ایک بڑا قیامت کا مرحلہ ہوگا کہ اے حسین، تم میرا سر اپنی آغوش میں لے رہے ہو، لیکن کل کربلا کے میدان میں تمہارے سینے پہ شمر سوار ہوگا، ایک ہاتھ میں خنجر ہوگا، دوسرے میں ریش مبارک ہوگی. یہ خنجر چلے گا تو اپنی بہن کی جانب دیکھا ہوگا کہ اے زینب، تم گھبرا کے کہو گی اے شے میرا بھی خنجر نہ چلا، اے شے میرا بھی خنجر نہ چلا. یہ باز گشت ختم نہ ہوگی، زمین کربلا ہلنے لگے گی، ملائکہ ندا دیں گے الا قتل الحسین.